اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ سورت کا نام سورۃ الماعون ہے، مکی سورت ہے، 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر بیان ہے خسارے کے ایک اور سبب، جعلی دینداری۔ جعلی دینداری سمجھتے ہو جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ورنہ اندر سے کچھ اور ہوتا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ دینداری کامیابی کا سبب نہیں ہے، بلکہ کس کا سبب ہے؟ خسارے کا۔ خسارے کے اسباب میں دولت پرستی، سرمایہ پرستی، اسی طرح حکومت پرستی، اسی طرح قومیت پرستی، اور آخر کے اندر کیا ہو گئی؟ جعلی دینداری۔ اب آپ جعلی دینداری کی نشانیاں دیکھیں، سمجھ گئے نا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کے 2 معنی، ایک دین سے مراد انصاف کا دن جو قیامت ہے، مالک یوم الدین۔ تو مراد یہ ہے کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو انصاف کے دن یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ کیا معنی؟ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں۔ اگر اس آدمی کو یہ کہا جائے کہ تم یہ کام کرو، یہ مت کرو، تو وہ آدمی فوراً پوچھے گا دنیا کا فائدہ بتا دو۔ اگر دنیا کا فائدہ ہے تو کرتا ہوں، ورنہ تو نہیں کرتا ہوں۔ آپ اس کو کہنا دیکھو آخرت کا چھوڑ، آخرت کی بات ہے۔ آخرت کے دن کو، انصاف کے دن کو، بدلے کے دن کو وہ جھٹلاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک معنی۔ دوسرا معنی، دین سے مراد دین ہے۔ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین معنی وہ طریقہ جو اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، اپنے پیغمبروں کے واسطے سے، اس کو کہا جاتا ہے دین۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کی وصیت کی نوح علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ کو، عیسیٰ کو۔ اب وہ دین تو دیکھو، زندگی گزارنے کے 2 طریقے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ زندگی گزارنے کے کتنے طریقے؟ 2۔ ایک ہے بنایا ہوا، ایک ہے بتلایا ہوا۔ بنایا ہوا جو لوگوں نے اپنی خواہش، اپنے غرض کے مطابق بنایا ہے، اور بتلایا ہوا جو اللہ نے بتایا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک اتباع ہوا ہے اور ایک اتباع ہدا ہے۔ ایک اتباعی ہوا ہے، خواہش کی اتباع کرو، اور ایک اتباعی ہدا ہے کہ ہدایت کی اتباع کرو۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ بتلائے ہوئے طریقے کو
اور اتباع ہدا کو دین کہا جاتا ہے، اور بنائے ہوئے طریقے کو اور اتباع ہوا کو بے دینی کہا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، تیسرا طریقہ کوئی نہیں، یا دین کا یا بے دینی کا۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اچھا اب سن لو ایک بات کو، حضرات، جو آدمی آخرت کو نہیں مانے گا یا جو آدمی دین کو نہیں مانے گا، اس آدمی کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کی زندگی غرض والی زندگی ہوگی۔ سمجھ گئے؟ آخرت کو نکال دو، دین کو نکال دو تو آدمی جانور بن جائے گا۔ اب سن لو اس آدمی کو، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ آخرت کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، نتیجہ کیا نکلا؟ یتیموں سے نفرت۔ سمجھے بات کو؟ اب میں آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں۔ حضرات، دنیا کا جو جدید نظام ہے، جو سرمایہ پرستی ہے، جس میں سرمایہ کو خدا کا درجہ دیا گیا، آپ کو معلوم ہے ہر چیز ادارے کے اندر ہوگا، ادارے سے ہٹو تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یتیم خانہ بنایا گیا ہے جس میں یتیم بچوں کو ڈالا گیا ہے اور اس میں ایک آدمی جا کر تنخواہ پر ملازمت کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک چلتا ہے۔ اس ادارے کے گیٹ سے باہر نکلے گا، اس کو یتیم سے نفرت ہے۔ سمجھ گئے؟ بوڑھے لوگوں کے لیے جگہ بنائی گئی، یہ آدمی اس میں نوکر ملازم ہے تو جا کر کے بوڑھے لوگوں کا کچھ خیال کرتا ہے، اپنے گھر میں واپس آتا ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ سے اس کو نفرت ہے۔ یہ دوہرا معیار دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جعلی پن۔ ایک لڑکی ہے کاؤنٹر پر بیٹھتی ہے یا جہاز کے اندر جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتی ہے، لیکن جب اپنے گھر میں واپس آتی ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاق بن جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ اخلاق صرف پیسوں کے لیے؟ یہ جعلی پن ہے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اخلاق، اخلاق کس چیز کا نام؟ دکھلاوے کا نام ہے، بناوٹ کا نام ہے، جعلی پن کا نام ہے، فراڈ ہے، یہ اخلاق ہے؟ غریب سے تم نفرت کرو، مالدار کے سامنے چاپلوسی کرو، کمزور پر بدماش بنو اور زوراور کے سامنے پھر جی جی کرو، یہ کون سا طریقہ؟ یہ تو شریف لوگوں کا انداز نہیں۔ اپنی زندگی کے اندر آدمی کو ایک وہ رکھنا، سچ رکھنا چاہیے، بالکل کمزور کے ساتھ نرم، کمزور کو معاف کرو، اس نے تم کو سخت کہہ دیا، معاف کر دو۔ معافی ہوتی ہی اسی وقت ہے جب آدمی کی قدرت اور معاف کرتے۔ اور بدماش کے سامنے چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بدماش سے اگر تم پوچھ سکتے ہو پوچھ لو، تاکہ بدماش کسی اور پر بدماشی نہ کرے۔ اور اگر تمہاری کمزور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، خاموش رہو، چاپلوسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، طاقت، خاموش رہو۔ خیر، کہتے ہیں ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی، کہیں پہ آدمی جنگ کرتا ہے، کہیں پہ واپس ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ایک آدمی نے سانپ کا دم پوچھا نا کسی سے کہ سانپ کا کیا دم ہوتا ہے، تو اس نے سانپ کا دم بتایا پشتوں کے اندر، لوڑ دم یا غرگے دم کدا نہیں نو منڈا دم۔ صحیح ہے، لوڑ دم، لوڑ ہوتا ہے نا ڈنڈا، لوڑ دم یا غرگے پتھر، سانپ کا کیا دم ہے؟ کہتے ہیں لوڑ دم
یا غرگے دم کدانے نمنڈا دم سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، اخلاق ہم کو سکھا، بالکل سکھا، لیکن منافقت کا نام اخلاق نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ منافقت اخلاق نہیں ہے، منافقت بد اخلاقی کا ایک شعبہ ہے۔ سمجھ میں بات آتی؟ یہ آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کے کتنے معنی ہو گئے؟ دو، یا جھٹلایا اس نے انصاف کے دن یعنی قیامت کو، یا دین سے مراد ہو گیا دین۔ نتیجہ فذالک الذی، یہی آدمی ہے یدع الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر، محتاج کے کھانے پر کسی کو تاکید نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی مسکین آ جائے اور کہا جائے کہ چھوڑو چھوڑو اس کو مت کھلاؤ، نام کی جگہ ہو پھر تو خوب خرچ کریں گے۔ نامور آدمی ہوگا تو اس کو اپنا مہمان بنا کے خوب خرچ کریں گے تاکہ نام ہو جائے، لیکن غریب آدمی کا نہ ادھر میرے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں۔ سمجھ گئے نا حضرات؟ دغلے پن سے اللہ بچائے ہم سب، اللہ کی پناہ ہے دغلے پن سے۔ صحابہ کرام اور ہمارا دین ہم کو کھرا پن سکھاتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین نام ہے کھرے پن کا، جو سامنے وہی پیچھے بس۔ اگر کہیں پر کسی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو اطمینان نہیں ہے، چھوڑو، نکل جاؤ، کہیں اور جاؤ، منافقت مت کرو۔ فذالک الذی، یہی آدمی یدع الیتیم، دھکے دیتا یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر کسی کو ترغیب نہیں دیتا۔ اب سن لو، یہ تو ایک رخ تھا، یہ تو اس کے اندر تھا، اب اس کے ظاہر کو۔ فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ حضرات دیکھ لو غور سے، نمازی ہے اور اللہ فرما رہے تباہی، نمازی کے لیے بھی تباہی۔ نماز تو بہت ثواب کا کام ہے، اللہ کا فرض ہے نہ، ہر نمازی نہیں، خاص نمازی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے لاپرواہ ہیں، جو اپنی نمازوں سے لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز یہ نجات کا سبب نہیں ہے، یہی تباہی کا سبب ہے۔ لاپرواہی نماز کے اندر کیسے؟ اس کے وقت کا خیال نہیں کیا، نماز کا وقت ہے، وقت جاتا رہا جاتا رہا، حتیٰ آخری وقت آیا، اٹھ کے نماز پڑھ لی۔ جماعت کے ساتھ بغیر عذر کے نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی پڑھتا ہے، جان چھڑاتا ہے کہ بوجھ ہے ختم ہو جائے۔ یہ سب لاپرواہی کی باتیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے کیا ہے؟ بے خبر، لاپرواہ۔ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، کام کریں گے نا صرف دکھانے کے لیے۔ اگر اس کو خطرہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا بولیں گے تو پھر کچھ کر لے گا، اگر یہ خطرہ نہ ہو تو کچھ نہیں کرے گا۔ اگر اس کو یہ نظر آئے کہ میری تعریف ہو جائے گی تو میرا ایک کام ہو جائے گا تو کرے گا، اگر یہ نہ ہو نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ریت دکھلاوا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ جو آدمی نماز پڑھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ کیا مطلب ہے شرک کیا؟ شرک کا معنی یہ ہے کہ آدمی تو روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، آدمی جو روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس آدمی نے لوگوں کے لیے کیا تو اللہ کے ساتھ اس نے اس لوگوں کو شریک کیا۔
اس لیے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے میں تو شریکوں سے بغنی ہوں، مجھے تو کسی شریک کی ضرورت نہیں، تم نے جس کے لیے عمل کیا تب جاؤ اس سے اجر مانگو۔ سمجھ میں آتا ہے حضرات؟ الذین ہم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، دکھانے کے لیے کریں گے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور منع کرتے ہیں معمولی چیز۔ معاون وہ چیز ہوتی ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بہت آسانی کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرات گھر ہیں اور ایک آدمی کا ایسا ہوا کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ وہ گلاس ان کا ٹوٹ گیا یا گلاس ہے نہیں، تو آ کے اپنے بڑوس کو کہا کہ وہ فوری طور وقتی طور پر ایک گلاس دے دو تاکہ ہم اپنے پینے کا انتظام کر لیں، تو پھر تو ہم گلاس لے آئیں گے، ابھی ہم وقتی طور پر ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے نہ، کوئی گلاس نہیں ہے۔ آپس میں ساتھ رہتے ہیں، ماچس ختم ہو گیا تو وہ دوسرے کے پاس گئے کہ وہ ہمارا ماچس ختم ہو گیا ہے تو آپ ایک دو ماچس دے دو تاکہ ہم جلانے کام کرنا، ہمارے پاس کوئی ماچس نہیں۔ کھانے کی ضرورت پڑی، اتفاقاً گھر میں جب دیکھا تو آٹا ختم ہو گیا، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پیالہ اٹھایا، برتن اٹھایا، اپنے پڑوس والے کے گھر میں گیا، کہا دیکھو اس برتن کے اندر تھوڑا سا آٹا ہم کو دے دو تاکہ ہم اپنا بھی کام چلا لیں، ہم لے آئیں گے تو آپ کو واپس دے دیں گے۔ یا یہ ہے کہ یوں کہا کہ ہمیں نمک ختم ہو گیا تو تھوڑا سا نمک دے دو تاکہ ہم سالن میں ڈال لیں، اپنا کام چلا لیں، آپ کہیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے واپس۔ کہا نہ، ہمارے پاس کوئی نمک نہیں۔ اس درجے کا بخیل آدمی، اللہ بچائے حضرت، اللہ کی پناہ ان چیزوں سے۔ فرمایا جو لوگ دین کو جھٹلا دیتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ باتیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ کتنا صاف صاف بیان کر۔ حضرات دوبارہ ترجمہ دیکھو، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو یا بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہی آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نہیں کسی کو ترغیب دیتا مسکین کے کھانے پر۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے لاپرواہ ہیں۔ وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور معمولی چیز بھی منع کر دیتے ہیں، نہیں دیتے۔ حضرات یہ ساری صفات بہت خطرناک صفات ہے، ہم کو بالکل اپنی زندگیوں کا بہت غور سے جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر، اللہ بچائے ہم سب کو، اگر بالفرض ہماری زندگی میں، تو آج کی یہ صورت پڑھ کر کے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ صفات والے لوگ اللہ کو پسند نہیں، تو ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ اگر ہم سے یہ والی صفات کبھی کبھی ظاہر ہو گئی تو ہماری توبہ ہے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ ہم اپنی زندگی میں اس کی پوری کوشش کریں گے کہ ان چیزوں سے ہم بچیں۔ ٹھیک ہو گیا نا حضرات؟ اچھا حضرات ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں اور بات ختم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے۔ ویسے تو حضرت عمر کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن ابن عمر یعنی عمر کا بیٹا جب مطلق بولا جائے تو مراد اس سے حضرت عبداللہ ہوتے۔ یہ حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بہت پابند تھے، حتیٰ کہ ایک ایک چیز یہ معلوم کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانا کام کیسے کیا، یہ کرتے تھے، معلوم کرتے تھے۔ میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی سنائی شاید۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ان کے بیچ میں ایک ہفتے کا راستہ بنتا ہے جب آدمی جانور اونٹ پر سوار ہو کر جائے۔
آج کے زمانے کی بات نہیں. آج کا زمانہ تو 4 گھنٹے کا راستہ جو روڈ بنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ راستہ کتنے دن کا تھا؟ 7 دن کا. تو اگر کوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر کرے گا تو کتنی نمازیں آئیں گی؟ 35 نمازیں. 35 نمازیں جب آئیں گی تو نماز کی کتنی جگہیں بنیں گی؟ 35. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں تقریباً اتنی جگہ بنتی ہیں جہاں آپ اترتے تھے، کم و بیش ہو سکتی. اسی طرح آپ علیہ السلام اس پورے 7 دن میں چلتے ہوئے کہیں قضاء حاجت کے لیے اترتے تھے، اس کی جگہ تھی. حضرت ابن عمر کو قضاء حاجت کی بھی وہ سب جگہ معلوم تھی اور نماز کی بھی وہ سب جگہ معلوم. اور جب سفر کرتے تھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بیچ میں، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اس جگہ میں جا کر کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یہاں پر میرے حبیب و آقا بیٹھے تھے. سمجھ گئے؟ یہ حضرت ابن عمر کی بات بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے تعارف میں بات کر دی. حضرت ابن عمر کا طریقہ تھا کہ جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم نہ ہوتا اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے. سمجھ گئے؟ ہاں. یتیم تو نفرت کی چیز نہیں، یتیم تو اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا مقناطیس ہے. اگر کسی کو یتیم ملے، یتیم سے بہت محبت کرو. اگر اللہ نے آپ کے بچے کو یتیم بنایا ہوتا پھر؟ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اگر لوگ انتقال کر جاتے اور پیچھے ان کے بچے یتیم بن کر کسی اور کے سہارے پر جیتے تو ان کو کیا پسند ہوتا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا. جو اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہو وہ اوروں کے بچوں کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے ہو؟ اس لیے حضرات ہمارے دین کے اندر یتیم خانوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یتیم خانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے یتیموں کو اپنے گھروں میں پالیں گے. کیا اس یتیم کا کوئی چاچا ماموں نہیں ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی یتیم خانے کی کہ سب بچوں کو جمع اپنے گھروں میں رکھو؟ حضرات میں جانتا ہوں، میں نے اگرچہ نہیں دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، لیکن جو سنا، میرے والدین ہمیشہ اپنے گھر کے اندر یتیم رکھتے تھے. ہمارے گھر میں بچے یتیم ہوتے تھے ہر وقت. میں اپنے والد تو مجھے یاد نہیں کیوں میں خود یتیم رہ گئی. میں 4 صدق کے ایک یتیم خانے میں مجھے لوگ لے گئے، میرے سامنے یتیم بچے سب بٹھا دی اور مجھے کہا ان کے سامنے بات کرو. میں بالکل ادھر میری آواز بند ہو گئی. بیٹھا 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 بالکل بات چیت نہیں ہو رہی مجھ سے. میں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ میں کیا کروں، مجھ سے بات نہیں ہو رہی. پھر میں نے ان بچوں کو کہا دیکھو، میں نے ان لوگوں سے پوچھا آپ لوگوں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ یتیم ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہم نے بتایا. میں نے ان بچوں کا دیکھو بچوں، میں بھی تمہاری طرح ایک وقت میں یتیم رہ گیا تھا. مجھے اپنا والد ٹھیک یاد بھی نہیں ہے. وہ تو شناختی کارڈ کی ایک تصویر ہے والد صاحب کی، اور اس کی بس اسی سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے، ورنہ اگر وہ نہ ہوتا تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میرے والد کا چہرہ کیا تھا. لیکن میں نے سنا ہے میرے والد اور والدہ دونوں ہمیشہ اپنے گھر میں یتیم کو رکھتے تھے. پھر بڑا جب وہ یتیم بڑا ہو جاتا جا کے اپنی شادی پھر وہ چلا جاتا، پھر کچھ اور یتیم ہمارے گھر میں آتا. ان یتیموں کا اثر ہے. حضرات میں دیکھتا ہوں میرے والدین نے بہت قربانی کی زندگی گزاری. مجھے نہیں معلوم ہے
کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنی ان کا کچھ صلہ ان کو ملا، ان کو سب آخرت میں ملا. اللہ جل جلالہ کا دین بہت عظیم ہے، اور جہاں جس کو جو موقع ملے اس کے اندر دنیا کا دکھلاوا، دغلاپن، اس سے اپنی زندگیوں کو بچاؤ بس. ہاں جو ہو سکتا ہے اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اور آخرت میں بھیج دو پیک کر کے. وہاں پہنچو گے تو ملے گا. یہاں کی نیت مت کرو، اگرچہ ملے گا. یہ اللہ کا ایک اور قانون ہے کہ جب آپ یہاں کی نیت نہیں کرتے تو زیادہ ملتا ہے. سمجھ میں بات آتی؟ اللہ سب کے لیے آسان کرے.